من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حضرات، اسلام مسلمان سے مومن سے قربانی مانگتا ہے. قربانی کا فلسفہ کہ انسان کی جان اور مال اور جو کچھ اس کے پاس ہے یہ اس کا اپنا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور نہ ہی انسان کی مرضی سے یہ سب کچھ اس کے پاس رہے گا. یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ چاہے. جب کہ مسلمان فوت ہو تو اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تعزیتی کلمات کہتے ہیں، ان کا معنی یہ ہو إن لله ما أخذ وله ما آتى وكل شيء عنده بأجل مسمى. کہ جو کچھ لے لیا ہے یہ رب کا تھا، اور جو کچھ تیرے پاس باقی بچا ہے یہ بھی اسی کا ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ سب کچھ اللہ کے پاس جانے والا ہے. جو کچھ ہم سے جا چکا ہے وہ بھی اللہ کا، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی اسی کا، اور ہے بھی اس وقت تک جب تک وہ چاہے. تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ جب وہ چاہے، جب سب کچھ اس کا ہے، تو پھر اس کے کہنے پر، اس کے فرمان پر، اس کے حکم پر، اس کے دین کے لیے جو کچھ وہ مانگے وہ بندہ پیش کرے. تو یہی ہے قربانی کا اسباب. سوالات انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کریں. سب سے نمایاں بات یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے مارے اور دکھ اور تکالیف برداشت کی، قربانیاں پیش کی، سیاست کے لیے، حکومت اور اقتدار کے لیے، دنیا کے مال کی طلب اور حرص میں. یقیناً ایسا نہیں. انبیاء تو کہا کرتے لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس پہ اجر نہیں مانگتا، مزدوری نہیں لیتا. ان کی غرض و غایت دنیا نہ تھی، آخرت. تو انبیاء علیہ السلام نے شرک کے خاتمہ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا. اگر آج کروڑوں جانیں اکٹھی ہو جائے، ایک نبی کی جان کی عزت اور حرمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہزاروں انبیاء شہید ہوئے، ہزاروں انبیاء نے قربانیاں پیش کی، کوئی ان کا جرم نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، گناہوں سے پاک تھے، غلطیوں سے پاک تھے. صرف اس وجہ سے ذبح ہوئے کہ وہ توحید کے علمبردار تھے اور شرک کا خاتمہ چاہتے. آج سب سے بڑی کمزوری، آج جس پر اسلام ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، اسلام تقاضا کر رہا ہے، وہ شرک کا خاتمہ ہے اور شرک کا رد ہے. ہمارے ایک ایک
جسم کے حصے میں شرک برداشت ہو چکا ہے، ہم شرک کے عادی اگر کرتے نہیں ہیں تو برداشت کے لائق تو ہو چکے ہیں، اتنا ایمان کو کمزور ہو چکا ہے، اتنا دین اسلام سے ہم دور ہو چکے ہیں کہ اگر شرک کرتے نہیں تو شرک کو برداشت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ شرک کو برداشت نہ کیا جائے بلکہ شرک کے خاتمے کے لیے قربانی دی جائے۔ جب انبیاء شہید ہوئے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نماز پر پابندی تھی؟ نہیں۔ روزہ رکھنے پر پابندی تھی؟ نہیں۔ جنگ کس بات کی تھی کہ اہل مکہ کے ساتھ؟ کس بات پر اختلاف تھا؟ آپ قربانی کرنا چاہتے تھے، جانور ذبح کرنا چاہتے تھے، لوگ روکتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ حج سے روکتے تھے؟ نہیں۔ نماز سے نہیں روکتے تھے، حج سے نہیں روکتے تھے، زکوٰۃ سے نہیں روکتے تھے، بلکہ کہتے تھے آپ اپنے دین کو اپنی چاردیواری تک محدود رکھیں تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی ذات کو، لیکن چوک و چوراہوں پر لات عزا منات و حبل یہ اولیاء کی جو بہت بزرگوں کی تصویریں ہم نے رکھی ہوئی ہے، ان کا رد چھوڑ دیں۔ آپ کا اختلاف سیاست کے لیے نہیں تھا، اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ آپ کے اوپر گندی اوجری ڈالی ہوئی، پھر آپ کے گلے پاک میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا، پھر تاج کی وادی آپ کے علم میں ہے کہ آپ زخموں سے چورتے اور خون کے فوارے نکل رہے تھے اور فرما رہے تھے یہ کیسے فلاح پائیں گے۔ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، احد کو دیکھیے، پھر بدر کو دیکھیے، پھر ہجرت کے صبر کو دیکھیے، یہ کس لیے اختلاف تھا؟ یہ کس لیے ساری سیرت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے اور وہ کیا تھا؟ شرک۔ شرک کے خاتمے کے لیے اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے، اور شاید میں مبالغہ تو نہیں کر رہا، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج جتنا ہماری دنیا میں اور ملک میں شرک ہے، رسول اللہ کے زمانے میں اتنا شرک مکہ مکرمہ میں نہیں تھا جتنا آج شرک ہے۔ شرکیہ تھان، شرکیہ جگہ، شرکیہ استانے، شرک کے اڈے مراکز، شرک کی دعوت، شرک کی بخار، شرک کے تنظیمیں، شرک کی دعوت دنیا کے ایک چینل پر عام ہے، لیکن ہم برداشت کے عادی ہو چکے ہیں۔ یاد رکھنا، توحید ہم سے قربانی مانگو۔ ایک ایک سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، ایک ایک مسئلے کو پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی قربانی کو پڑھے، ان کی خدمات کو پڑھے۔ صرف ایک مسئلہ تھا اور وہ خلق قرآن کا، اللہ کی ایک صفت کا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ کی بریائی، صرف ایک شک توحید کی۔ یہ قرآن جو ہے، جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ کتاب ہے، مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے یا اس کی صفت ہے، کلام ہے؟ اس پر اختلاف ہوا۔ ظاہری طور پر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ہماری نظروں میں، ہماری نگاہوں میں، لیکن اہل علم جانتے ہیں اس کا کتنا مقام تھا اور کتنا کفر اور شرک چھانے کا اندیشہ تھا۔ پوری دنیا اور پورا ملک اور پورے اسلامی حکومت اور سارے ان کے ماننے والے ایک طرف تھے، پوری رب کی زمین پر ایک امام احمد بن حنبل تھے جو کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ کھڑے ہو گئے اس جذبے کے ساتھ کہ اسلام ہم سے قربانی مانگ رہا۔ آج وقت ہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، خوشگوار زندگی بسر ہوتی رہی، لیکن ایک حیات اسلام کی عقیدہ توحید کی شکلوں بدلا جانے لگا تو سامنے آگے کھڑے ہو گئے کہ آج مجھے ضرورت ہے اسلام کو، دین کی شریعت کو میری ضرورت ہے، اسلام مجھ سے قربانی مانگتا ہے۔ پوری حکومت، پورا ملک ایک طرف ہو گیا ہے کہ قرآن اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام۔ پھر کھڑے ہو گئے، پھر کوڑے لگے،
جیلوں میں رہے، ٹکرا گئے۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، جو تم کہتے ہو وہ نہیں۔ لکھا ہے علماء امت نے کہ اگر وہ کوڑے جو احمد بن حنبل کی پشت پر لگے اگر ہاتھی کی پشت پر لگتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا۔ یہ حالت، یہ کیفیت۔ لیکن ایک واقعہ جو آپ کی تاریخ میں، آپ کی سیرت میں، سوارے میں محفوظ ہے، وہ بڑا کمال کا ہے۔ جب صبح سویرے روزانہ کی کوڑے خوراک کے طور پر مارتے تھے کہ 5-10 کوڑے روزانہ مارنا ہے احمد بن حنبل کو، اور ساتھ کہنا ہے کہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے، مان جائے تو چھوڑ دینا ہے وگرنہ اس کو مارتے رہنا۔ تو آپ جب کوڑے کھاتے تو ایک ہی بات کہتے، مجھے منوانے کے لیے کوڑا نہ لاؤ، قرآن کی دلیل لاؤ یا مصطفیٰ کی حدیث لاؤ۔ نہیں مان سکتا، اسلام قربانی مانگتا۔ ہم اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیات کی زندگی میں مصروف ہے، کوئی ورد و واحد نہیں ہے توحید کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلک و منہج اور عقیدے کے بارے میں۔ ہماری اپنی چولہا جو ہے وہ جل رہا ہے، اسی پر ہم اکتفا، اسی پر ہم راضی، اسی پر خوشی ہے، اسی پر مرنا چاہتے ہیں اور اسی پر ہم جینا چاہتے ہیں۔ اسلام تو قربانی مانگتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن کہتا ہے جان اور مال دے کے مجھ سے جنت خریدی جا سکتی ہے۔ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کوڑے کھانے کے لیے صبح نکلتے تو راستے میں ایک بیرک تھی جیل کی، جہاں بہت بڑا ڈاکو تھا، ابو الحسن اس کا نام تھا، ڈاکو تھا، ڈاکے میں آیا ہوا۔ جب وہاں سے گزرتے تو ڈاکو کہتا احمد بن حنبل ڈول نہ جانا، ڈولنا نہیں ہے، میں کوڑے کھا کھا کے ڈاکوں سے باز نہیں آیا، تو اسلام کے لیے آیا ہے، دین کے لیے آیا ہے، توحید کے لیے آیا ہے۔ اور جب جیل سے رہا ہوئے نا تو رات کو کے تہجد میں کہا کرتے تھے، اے اللہ ابو الحسن پہ رحمت کر، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ ادھر بیٹے نے پوچھ لیا ابا جی کس لیے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا ڈاکو تھا، جیل میں تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں ڈول جاتا، وہ مجھے قربانی کے لیے، مار کھانے کے لیے حوصلہ دیتا تھا، جو ڈاکے سے مار سے باز نہیں آیا۔ میں اسلام کے ایک اہم ترین توحید کے اہم پہلو سے باز آیا ہوں، اسلام قربانی مانگ رہا۔ امام مالک کو دیکھیں کیا مسئلہ تھا کہ بادشاہ وقت کا ایک عورت پہ جی چاہا تو اس نے کہا اسے نکاح کرنا ہے، کہا گیا یہ منقوع ہے، شادی شدہ ہے، کہا جبری طلاق لے لو اس کے شوہر سے اور مجھ سے، میں نے اسے نکاح کر۔ آپ میں وقت ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نمازی ہے، ساری خوبیاں موجود ہے، صرف اس عورت کے محبت میں گرفتار ہے اور کہتا ہے زبردستی طلاق لے لو، فتویٰ لے لو علماء سے۔ سارے علماء نے لکھ دیا بادشاہ کا جس پر جی چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ پورے ملک میں ایک کھڑا ہوا تھا اور وہ کون تھے؟ امام مالک۔ اور میں اگر آج میں کھڑا نہیں ہوتا اس سے لٹ جائیں گی جگیرداروں اور سرداروں اور چودھریوں، وزیروں، مشیروں، بادشاہوں کے جس پر جی چاہے گا، غریبوں کی عزتیں لٹ جائیں گی اگر آج میں کھڑا نہیں ہوتا۔ تو کھڑے ہو گئے، فرمایا جبری طلاق نہیں ہوتا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر بادشاہ وقت یہ نکاح کرتا ہے تو یہ زنا ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ مالک کو پکڑا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، داڑھی کو شہید کیا گیا، بالوں کو مونڈا گیا، منہ پہ جو ہے وہ سیاہی مار دی گئی، گدھے پہ چڑھا دیا گیا۔ ہاں یہاں بازاروں میں پھر اور دیکھ کہ بادشاہ کے خلاف فتویٰ دینے کا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ امام مالک کہتے بہتر ہے کہ مجھے جیل کے اندر رکھنے کے بجائے مجھے تو تبلیغ کا موقع مل گیا۔ گدھے پر چڑھے ہوتے اور فرماتے لوگوں سن لو، یہ چہرے پر جو سیاہی ملی ہوئی ہے داڑھی نہیں ہے، شاید تم پہچان نہ رہے ہو، میں انس ہوں، میں مالک بن انس ہوں، انس کا بیٹا مالک ہوں۔ جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں امام مالک ہوں۔ یہ داڑھی میری آج نہیں ہے، میں ہوں وہی۔
اور یہ قربانی مجھ سے پہلے اس کی ہو گئی ہے، میری قربانی شاید اس نے قبول نہیں کی اور داڑھی کو شہید کر دیا گیا۔ سن لے، میں امام مالک ہوں اور کہتا ہوں جبری طلاق نہیں ہوتی، مجھے منوانا ہے اللہ کتاب رسول اللہ کی سنت پیش کرو، اسلام ہم سے قربانی مانگتا۔ آج اس وقت کیا تھا کہ جس پر بادشاہ کا بڑے کا جی چاہے اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے زبردستی طلاق لے کے، کیا آج ہمارا ملک اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ گھر سے ایک بچی بھاگ جائے اور جا کے نکاح کر لے؟ کیا یہ نکاح ہے؟ نہیں، اسلام قربانی مانگتا ہے۔ کوئی آگے نکلے، غریبوں کی عزت کا رکھوالا بنے، اسلام تقاضا کرتا ہے قربانی کا۔ جب حیت اور غیرت کو بدلا جا رہا ہو، اسلام اس وقت مومن سے اور علماء سے اور اہل علم سے، اہل دین سے، اہل اسلام، اہل ایمان سے قربانی مانگتا۔ ذرا سوچئے، صرف جانور ذبح کرنا قربانی نہیں ہے، جذبہ پیدا کرنا قربانی۔ آج ان شخصیات کو برا کہا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت پورے ملک میں چھایا ہوا ہے اصحاب رسول کے خلاف، اسلام ہم سے قربانی مانگتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ توہین، وہ تنقیص میڈیا پر ہو چکی ہے، جو ابھی تک عوام الناس کے لیے یا عوام الناس کے سننے کے لیے یا عواموں تک پہنچی نہیں ہے۔ اگر پہنچ جائے آگ لگ جائے، ایسے الفاظ ہے، کوئی مومن برداشت نہ کر پائے۔ یہ حالت، یہ کیفیت ہے۔ اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ اصحاب رسول کی عزت اور وقار کے لیے، آل رسول کی عزت اور وقار کے لیے اسلام ہم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ تقاضا ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے وقت ہے، مال ہے، دولت ہے، مقام ہے، جو کچھ ہے اور جس کی ضرورت ہے اور جہاں ضرورت ہے، ہم تو پریشان رہتے ہیں ہر معاملے۔ ہم قربانی کا سنت پوری کرتے ہیں لیکن قربانی کا وہ جذبہ نہیں ہے۔ مجھے بتلاؤ، جب مسجد نبوی میں رسول اللہ تشریف لائے کیا تھی مالی حیثیت؟ تو رسول اللہ کی، اصحاب رسول کی، لیکن آپ نے فرمایا تھا کوئی ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدے؟ کیا حضور نے فرمایا تھا کہ میں لیٹر جاری کرواتا ہوں اور جا کے دیہاتوں سے چندہ مانگ کے لاؤ تاکہ مسجد نبوی یہاں بنے؟ نہیں، وہ تو ہجرتوں کے ستائے ہوئے تھے، ان کے پاس تو مال و دولت کچھ نہیں تھا، سفر سے آئے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کی جگہ مدینے کے وسط میں تھی اور یتیم بچوں کی تھی، کوئی قیمت ادا کرنے کے لیے اس وقت ذہنی کوئی صورت نہیں تھی کہ جب اسلام مانگے پھر بندہ اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھتا۔ عثمان کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ سودا فرمائے، اور دوسری روایت میں سیدھا صدیق نے بھی حصہ ڈالا۔ سیدھا عثمان نے فرمایا جگہ کا آپ طے کریں، یتیموں کی ہم مفت نہیں لیتے، جتنی قیمت ہوگی عثمان ادا کر دے گا۔ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اسلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے، جوانو، اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ جوانی چوکوں چوراہوں پر اور کاروبار پہ سارے دن مصروف رہنے کا نام نہیں ہے۔ جوانی اللہ کی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اگر نماز اللہ کے لیے ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے، تو وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، تیری ساری زندگی بھی اسی کے لیے ہے۔ اپنی زندگی کی قدر کیجیے اور زندگی کو اسلام اور دین اور شریعت پر لگائیے، شرک کے رد پر لگائیے، عظمت اصحاب رسول کے منوانے پر لگائیے، اس کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کا عزم پہ اپنے آپ سے مصمم ارادہ کیجیے، تب جا کے آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ اسلام قربانی مانگ رہا ہے، یہی ہے اس قربانی کا فلسفہ اور یہی ہے اس قربانی کا جذبہ۔ جس طرح آج اپنے پیسوں اکٹھے کر کے جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اس کا حکم ہے
تو پھر جب وہ جس وقت جو کہے اس کی بات ماننے کے لیے ہم وقت تیار رہنا، یہ مسلمان کا قربانی کا فلسفہ۔ جو کہے، جب کہے، جس کے لیے بلائے۔ ایک حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں، وہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی، آج شادی ہوئی تھی اور پہلی رات تھی، سوہاگ کی رات گھر میں گزاری۔ فجر سے پہلے رسول اللہ کا اعلان پہنچا، 100 بانے ہوتے ہیں، 100 اولاد ہوتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے آگے پیش کیا جا سکتا تھا، نہیں، اعلان آیا، اسی وقت وہاں سے نکلے، میدان میں نکل گئے رسول اللہ کے ساتھ اور جا کے شہید ہو۔ جب شہادت کی اطلاع گھر آئی، بیوی نے سنی، پہنچی وہاں پر میدان میں، رسول اللہ سے پیغام دیا، یا رسول اللہ میرے شوہر پہ غسل واجب تھا۔ آپ کی آواز آئی، فوری نکل آیا، آپ فرمایا حنظلہ کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا میت لے آؤ، اس کو غسل دیا جائے۔ عام شہداء کو تو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن حنظلہ پر غسل واجب ہو چکا تھا، اس کو غسل دیا جائے۔ صحابہ گئے، یا رسول اللہ ساری میتیں دیکھی ہے، نہ اس کی میت میتوں میں ہے، نہ زندوں میں ہے، نہ زخمیوں میں ہے۔ آپ خاموش ہو کے کچھ دیر بعد فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اس کو فرشتے اٹھا کے غسل کے لیے لے گئے۔ درجہ و مقام اسلام قربانی مانگتا ہے۔ جب اسلام قربانی مانگے، جان کی، مال کی، وقت کی، تو لازم ہے کہ بندہ ہم وقت حاضر ہو۔ کیا فرمان حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ صحابہ کو خطبہ دیا اور فرمایا میرے صحابہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھلنی کیا گیا، تب جنت میں گئے، اور تم نے سمجھا کہ ہم آسانی سے جنت میں چلے جائیں۔ یاد رکھنا اللہ کی سنت ایک ہے، ہم مستی میں، موج میں، فحاشی اور بے حیائی میں وقت گزاریں اور کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، صدیق، عمر، عثمان و علی مار کھائیں اور پھر کر جا کے جنت میں جائیں۔ یاد رکھنا اللہ کی سنت ایک ہے، جو صدیق کے لیے وہی آپ کے لیے ہے۔ اسی راستے پہ چلنا ہوگا جس پہ صحابہ چلے، وہی اندازہ بنانا ہوگا جس پہ سعد نے کہا تھا اپنی ماں کو، ماں تو کیا چاہتی ہے؟ سعد کلمہ چھوڑ دے، جن میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی اور کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور چھوڑ دیا، دھوپ میں بیٹھی تھی، بھوک ہڑتال سے مرنے لگی۔ سعد آئے قریب، اس نے کہا ماں ایک بات سن لے، تیرے دل میں شاید یہ خوش فہمی ہو کہ میں کلمہ چھوڑ کے تجھے راضی کروں گا، تیرے جیسی 1000 ماں وہ محمد کے دین پہ قربان، مرتی ہے تو مر جا، لیکن تو اس ارادے سے اگر تو دھوپ پہ بیٹھی ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا، اس لیے تو نہیں کھا رہی کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ اسلام پہ عقیدے پر اتنا ایمان، اتنا پختہ ہو، ہماری حالت، ہماری کیفیت کیا؟ لوگ شرک میں پھنسے ہوئے، لوگ رفض میں پھنسے ہوئے، لوگ بدعات میں پھنسے ہوئے۔ ہماری حالت، ہم اپنی دنیا راضی ہے، دنیا کے معاملات ہمارے چل رہے ہیں، ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قائم ہے۔ اگر یہی قائم کرنا مقصود ہوتا تو صحابہ کا ہم سے بدرجہ تم یہ قائم تھا۔ کیوں دنیا میں پھیلے، کیوں دنیا میں سفر کیے؟ کاروبار کا، تجارت کا نہیں، صحابہ کرام کے سفر دین پہنچانے کے لیے تھے۔ لہذا آئیے اصلاح کیجیے اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے ہر وقت بندہ تیار رہے۔ یہ ہے جماعت، یہ ہے مسلک، یہ ہے منہج کہ جہاں تڑپ رہے ہو دنیا نماز کے لیے، آپ کے لیے تو مسجد موجود ہے۔ کئی بستیاں ایسی ہیں جہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، جب نماز کے لیے موحدین کی مسجد نصیب ہو جائے، مسجد نہیں ہے، تڑپتے ہیں لوگ، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جو میلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں ہم سے کب پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا آپ سے۔ کوئی ایک بندہ پورے اجتماع میں جس نے کبھی اپنے کمائی سے ایک مسجد کھڑی کی ہو، اپنے باپ کے نام پہ، دادے کے نام پہ، پردادے کے نام پہ، جن کی وراثتوں کے تم جناب امین ہو، جو تمہیں دکانوں پر، مکانوں میں بٹھا کے گئے،
جو تمہیں کما کما کے مال کا وارث بنا کے گئے، ان کے نام پر آپ مسجد بنانے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور ان کے مال پر سام کی حیثیت سے بیٹھے ہو۔ کیا ہے اسلام؟ کیا دین؟ کیا یہ شریعت ہے؟ کیا یہ منہج و مسلک عقیدہ ہے؟ لوگ در بدر پھر رہے ہیں، بستیوں میں مساجد نہیں ہے، اور آپ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ بیٹھ اپنی مسجد کی سہولیات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ سہولت ہو، یہ سہولت ہو، یہ سہولت ہو، ان سے جا کے پوچھو جن کی نماز سجدے کے لیے جگہ بھی نہیں۔ میں نہیں کہتا محلات وہاں بنایا جائے، چھپر کمرے کی صورت میں مساجد کھڑی کرنا مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے۔ قربانی مانگتا ہے اسلام۔ کیا جس باپ کے 4 5 6 بیٹے ہیں، کیا وہ مل کے مسجد کھڑی نہیں کر سکتے؟ مال بانٹ لیے، کاروبار بانٹ لیے، باپ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کیا ہے حدیث کہ مال منقطع ہو جائیں گے، لیکن صدقہ جاریہ، وہ علم نافع، وہ نیک اولاد۔ اسلام قربانی مانگ رہا ہے، لوگ در بدر پھر رہے کہ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس 2 بندے، 1 بندے موجود ہے، مسجد نہیں ہے، مسجد کون بنائے؟ ہم تو دنیا میں مصروف ہیں، ہم تو اپنے معاملات میں مصروف ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جس کو اللہ نے مال بخشا ہے وہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا محل اور بہت بڑی مسجد بنا دے، لیکن ہر بستی میں جہاں مسجد نہ ہو وہاں چھپر بنانے کے لیے کچھ پیسے وقف کر دے اپنے باپ کے نام پر، پوری اس کی مسجد اور نام اس کے باپ کا ہو۔ جب تک وہ مسجد ہوتی رہے گی اور دنیا قیامت تک نماز پڑھتی رہے گی، وہ بڑھتی رہے گی، آپ کا ثواب جاری رہے گا۔ کیا سمجھتے ہو عثمان کا ثواب ختم ہو گیا؟ سیدنا عثمان نے کنواں خریدا تھا، اس کنویں کے جو زمین سراب ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا سعودی حکومت نے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس کی آمدن الگ ہوئی، آمدن الگ ہوتے ہوتے جائیے تاریخ مدینہ میں پڑھیے، وہ پیسے الگ جمع ہوتے رہے۔ آج سعودی حکومت کی بینکوں میں سیدنا عثمان کے نام پر آج بھی اکاؤنٹ موجود، اس کی آمدن اس میں جمع ہوتے 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 اس مقام اس پر اس کے ساتھ وقف بنتے بنتے پیسے جمع ہوئے، ایک ہوٹل اور جمع ہوئے، ایک اور ہوٹل۔ آج عثمان کے اس کنویں سے خریدے ہوئے اس کنویں سے جتنے پانی سے فائدہ ہوا، آج مسجد نبوی کے کروڑوں خرچ ماہ سالانہ جو ہے وہ اسی اکاؤنٹ سے چل رہے ہیں جس کو عثمان نے اپنے نام پہ بنایا۔ ایک کنویں کی آمدن سے پورے مسجد نبوی کے اخراجات آج بھی حکومت نہیں خرچ کرتی اپنے پاس سے۔ سیدنا عثمان کا پیسہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا، اتنا وہ بڑا ہے پیسہ، اتنا وقت پہ خرچ ہوا ہے وہ پیسہ۔ یہ عثمان آج ضرورت ہے، اسلام ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، اس پر زندہ رہیے اور قربانی کے جذبے کو پیدا کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی قربانیاں آپ کریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرما، اس کی خالص جامع کے لیے آپ وقف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سنت ایک سنت کا خیال رکھ، سنت یہ ہے کہ واپس جاتے ہوئے جس راستے سے آپ آئے ہیں اس راستے کو بدل کے جائے۔ دوسری سنت تکبیرات، خاص کر مرد جو ہے بآواز بلند کے، اور یہ سلسلہ 13 ذی الحج کی شام تک جاری رہنا چاہیے، یعنی جوان بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، راستے میں جہاں جا رہے تکبیرات کہتے رہے۔ یہ سنت ہے اور یہ بڑائی کے ایام ہے، اللہ کی بڑائی کے ایام شان بیان کرے، یہی توحید کے ایام ہے، ان میں آپ کثرت کے ساتھ تکبیرات کہے تاکہ دنیا محسوس کرے کہ وحدہ لا شریک اور مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے اس کی بڑائی کے منانے کے ایام، بیان کرنے کے ایام۔ سارے غیر اللہ کے ذکر ختم ہو چکے ہیں اور یہ ذکر اللہ کا جاری ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اس پر کبھی زوال نہیں ہے، کبھی موت نہیں ہے۔
دعا کریں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے محترم شیخ محمد آصف صاحب اور اس طرح ہمارے بزرگ محترم سید امیر صاحب جو فوت ہو گئے، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما دے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو نمازی بنا، صالح بنا، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، ہمارے محترم حاجی سید امیر صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ جتنے ہمارے نمازی ہمارے بزرگ ہم میں سے جس کے والدین ہماری مسجد کے نمازی جتنے فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے دل میں جذبہ قربانی پیدا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے مال جان وقت اسلام دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اللہ زندگی دے اسلام والی زندگی نصیب فرما، موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما، یا اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، محترم شیخ محمد آصف صاحب اللہ اپنی رحمت شفا عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، اللہ جن کے والدین دوست اقارب بیمار ہیں اللہ ان کو شفا سے نواز دے، اللہ جلدی شفا عطا فرما دے اور ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اللہ ہماری اولادوں کو روحانی جسمانی جتنیاں بیماری ہیں اللہ وہ دور فرما دے، یا اللہ اس مسجد کو مدرسے کو رہتے دنیا تقوات فرما، اللہ جو اس سے تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کا آنا سننا قبول فرما لے، اللہ عید الاضحیٰ کی اس نماز کو اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، اللہ ہم پہ راضی ہو جا، اللہ ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اللہ ہمارے ملک کی حالت رحم فرما، اس ملک سے شرک اور بدعات کا خاتمہ کر دے، کتاب و سنت کو غلبہ فرما دے، اللہ ہمارے ملک کے کرونا کی وبا کو اللہ محفوظ فرما دے، اللہ پوری دنیا کو محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان سعودی عرب کے لیے حج کے لیے راستوں کو کھول دے، اللہ عمرہ کے لیے مسلمانوں کے لیے راہوں کو کھول دے، اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اللہ کشمیر و افغانستان شاہ گرام جہاں بھی اللہ تیرے بندے مظلوم میں ان کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر میں افغانستان میں شام میں جہاں بھی تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ جن مظلوموں کی مدد فرما ان کو ذاتی و نعمت نصیب فرما دے، جو ان پر پابندی ہے اللہ ان کو ختم کر دے، ان کو دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو غلبہ فرما دے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پوری دنیا سے شرک کا خاتمہ کر دے، اللہ شرک کے خاتمے کے لیے توحید کے احیاء کے لیے توحید کے پرچار کے لیے اللہ سب کی محنت کو قبول کر لے، اللہ سب کی حفاظت فرما اور اس ملک سے شرک کا خاتمہ کر دے، کتاب و سنت کی دعوت کو عام فرما دے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا قبول فرما، اللہ جو بہنیں بیٹی گھریلو معاملات پریشانیاں دور فرما، جو رشتوں کے معاملات میں بیٹیاں پریشان ہیں اللہ ان پر رحمت نظر فرما، جو مائیں بہنیں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ دل کی نیک حاجات کو پورا کر دے، اللہ جو بے اولاد نیک اولاد عطا کر دے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے جوان بھائی اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ ان کی دل کی اس آس کو پورا فرما دے، اللہ ان کی دل کی اس نیک مراد کو پورا فرما دے، اللہ پچھلے دنوں جو ہمارے جناب شہر کے جامعہ کا بچہ ڈوب کے فوت ہوا اللہ اس کی شہادت کو قبول کر لے، اللہ اس کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ اس کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما،
اللہ کل کے کئی حادثات ہوئے، کئی بندے شاید درجنوں فوت ہو گئے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کر دے، اللہ ان سارے موحدین پہ رحمت نازل کر دے، ان کے گھروں میں سکون، کے گھر والوں کو سکون دے دے، صبر دے دے۔ اللہ یہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے تیرے سامنے خالی واپس نہ لوٹا، اپنے نام سے دعائیں قبول کر لے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہمیں نجات کے راستے پہ چلا دے، اللہ ہماری نماز سے محبت پیدا کر دے، نماز کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے، آخرت کی محبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔